سر پہلے تو یہ بتا دیں نا، اب سے کچھ گھنٹوں پہلے یہ جو ہوا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے پاس یہ رائٹ نہ ہو بلکہ 3 سینئر ترین ججز کے پاس یہ رائٹ ہو۔ ایک تو آپ اس میں رد عمل بتائیے گا، آئی ایم اسیومنگ آپ نے ٹویٹ بھی کیا جس میں آپ نے مسترد کیا ہے اس کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ اصولی طور پر یہ بات ہی غلط ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے بات غلط نہیں ہے لیکن جس طریقے سے اجرت میں راتوں رات یہ کیا گیا ہے یہ انٹینشن غلط ہے، وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس لیے آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کی تو یہ ایک روایت رہی ہے کہ وہ عدالتوں کے ساتھ ہمیشہ انہیں کمزور کرنے کے لیے ایک لیجسلیشن یا پالیسی لے کے آتی ہے، اور انہوں نے یہی اب بھی کیا ہے۔ اس وقت تراویح کا وقت تھا، وہ اس وقت جو ہے وہ اجلاس چل رہا ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں افطاری کے وقت کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی تھی، تو اتنا زیادہ ان کو جلدی تھی کہ دیکھیں پرابلم یہ ہے وسیم کہ جب بھی آپ اس طرح کی لیجسلیشن لاتے ہیں یہ انکلوسیو ہوتی ہے۔ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ جناب راتوں رات اٹھے اور 3 منٹوں میں بنا کے 3 منٹوں میں دے کے اور کہ ختم کر دیں، اس طرح تو نہیں لیجسلیشن ہو سکتی۔ نہ ہی اس وقت پارلیمنٹ ایک نمائندہ پارلیمنٹ ہے، کیونکہ اپوزیشن اس پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، سو ایک ڈمی پارلیمنٹ سے ایک ایسی لیجسلیشن پاس کرانا جس کے ایفیکٹ چیف جسٹس کی پاور کے اوپر ہوتے ہوں، وہ کیسے آپ اس طرح سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کو اس سے کیا حاصل کرنا ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی فوری طور پر ان کو کیا حاصل کرنا ہے اس ترمیم سے؟ وہ تو چیف جسٹس کو ہی انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے جو چیف جسٹس کی پاور ہے، اختیار ہے، اس کے اوپر قدغن آ جائے گی اور چیف جسٹس کمزور ہوگا، اور ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس کمزور ہوگا تو ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں۔ میں سمجھتا ہوں لیجسلیشنز ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیجسلیشن تو چاہیے آپ کو جو ججز کی ایلیویشن ہے اس کے اوپر لیجسلیشن چاہیے، آپ کو بینچز کے اوپر لیجسلیشن چاہیے، آپ کو باقی معاملات کے اوپر جو ہے وہ لیجسلیشن چاہیے، صرف چیف جسٹس پاکستان اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں چاہیے، آپ کو ایک وائڈر جوڈیشلی کے متعلق جو ہے وہ لیجسلیشن چاہیے، جس میں مثلاً آپ دیکھیے نا کہ فار ایگزامپل ہیبیس کارپس ہے، اب اظہر مشوانی جو ہیں انہیں 5 دن ہو گئے ہیں، ان کی جب کیس فکس ہوا تو اس کے 3 دن بعد جو ہے وہ لگا، کیونکہ جی درمیان میں چھٹی آ گئی تھی۔ اس طرح تو نہیں اب ماڈرن ورلڈ میں ہم اس طرح سے کر سکتے کہ نہ ہی آڈیو۔ تو بیسیکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جوڈیشلی اسپیسیفک لیجسلیشن چاہیے، بٹ چیف جسٹس پاکستان اسپیسیفک لیجسلیشن آدھی رات کو کنڈیاں کھلوا کے پارلیمنٹ ہاؤس کی لانا بڑی نامناسب۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ نے جن حالات میں یہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے جتنی اجرت میں ہوا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ تو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی سوچ سمجھ کے ایکیڈمک ڈیبیٹ کے بعد ایسا نہیں ہوا ہے کہ گورنمنٹ کسی نتیجے پر پہنچی ہے، یہ تو جس طرح راتوں رات ہوا ہے، اس کا مطلب کوئی مقصد حاصل کرنا ہے، تو یہ تو آپ نے اس پہ کامنٹ بھی کر دیا۔ ویسے مجھے آپ بتائیے گا، چونکہ آپ اکثر ان چیزوں میں بات کرتے ہیں اور بڑی کھل کے بات بھی کرتے ہیں، جوڈیشل اوور ریچ کا مسئلہ ہے آپ کے خیال میں اس ملک میں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو واقعی اتنا زیادہ اختیار ہے جس پہ بہرحال بات ہو؟ یہ میں عمومی حالات میں بات کر رہا ہوں، ابھی تو خصوصی حالات میں یہ ہوا، اس میں آپ نے کامنٹ کر دیا۔ ویسے آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو اختیار ہے اس کو نوٹس لینے کا یہ اچھا ہے، یا پاکستان کے معروضی حالات میں اٹ از اے بٹ ٹو مچ آپ کے خیال میں، جنرلی اسپیکنگ؟ دیکھیں نا، جو اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے تو ویسے ٹو بی فیئر ود ہم انہوں نے سو موٹو کا اختیار استعمال ہی نہیں کیا۔ اس پورے سال میں ایک کیس میں انہوں نے استعمال کیا ہے، پچھلے سال میرے خیال 2 کیسز میں انہوں نے سو موٹو لیا تھا، اس کے علاوہ تو انہوں نے لیا ہی نہیں، اور ایک سو موٹو تو ہمارے خلاف لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اسپیکر رولنگ کا کیس آیا تھا، اور یہی دن چل رہے تھے میرا خیال ہے، تقریباً 1 سال ہوا ہے اس کو، یہی تقریباً 1 سال ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ جن 5 ججز کا بینچ جس کے اوپر سب سے زیادہ نون لیگ کو اب تکلیف ہے، یہ 3 ججز جو تھے اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے جو قاسم کی رولنگ جو تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حکومت برسر اقتدار ہے۔ تو اب اپنے ہی انہی جو ہے وہ، میں تو جج صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آپ بت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ تو آپ چیف جسٹس صاحب نے اگر اس وقت الیکشن ہونے دیے ہوتے اور ان تینوں ججز نے، آج پاکستان کا یہ ایک بحران بھی نہ ہوتا، تو ہمیں تو گلے ہوں گے، لیکن یہ ایک چیف جسٹس اسپیسیفک لیجسلیشن بڑی بری روایت ہے۔ ٹھیک، اور یہ آپ کے خیال میں چونکہ تجزیہ یہ رائے کا اظہار ہو رہا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا کہیں نہ کہیں اس کا نشانہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہے، جو ان کے فوراً بعد جو آنے والے ہیں؟
ایسا بھی کچھ ہے آپ کے خیال میں؟ وہ بھی ہوں گے چیف جسٹس، وہ بھی ہوں گے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے اپنا وسیم، کسی بھی شخص کو لا انتہائی کی اختیار تو نہیں دینے چاہیے، بیکاز پرنسپل از دیٹ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. سو ان پرنسپل آئی ٹوٹلی ایگری ود دس پرنسپل کہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس لامحدود اختیار نہیں ہونے چاہیے اور ان کو ایک انسٹیٹیوشنل چیک ہونا چاہیے ان کے. اور آج کی تاریخ میں آپ کے خیال میں ہے ان کے پاس لامحدود اختیار؟ ابھی جو سو موٹو کی اور بینچ بنانے کے اور یہ اختیار تو چیف جسٹس پاکستان کے پاس ہے نا. صحیح. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو اس کی امینڈمنٹ کے لیے انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے، ایکسکلوسیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے. انکلوسیو میں آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں اور کہیں جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا یہ لاز ہیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں، پھر تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ اس طرح سے صرف جسٹس پاکستان کو ٹارگیٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس کے وکیل بھی، کل کنونشن ہو رہا ہے آل پاکستان لائرز کنونشن، وہ بھی دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، کیونکہ مین تو وکیلا کا ایک پوائنٹ آف ویو جب اس میں آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. اور آپ ظاہر ایک لائر بھی ہیں تو آپ بتائیے کہ اس کی لیگل انٹرپریٹیشن کیا ہوگی؟ یعنی اب پھر یہ ڈیبیٹ چھڑے گی نا کہ سپریم کون ہے، پارلیمان سپریم ہے یا آئین؟ خیر کہتے تو بھی ظاہر آئین پاکستان سپریم ہے، لیکن پارلیمان نے اگر کسی چیز پر اپنی رائے دے دی ہے، کابینہ نے دے دی ہے، جو کہ ٹیکنیکلی وہی گورنمنٹ کہلاتی ہے، تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اڑا سکتی ہے یا نہیں؟ اب اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں وہ تو خیر دیکھیں نا، سپریم تو پارلیمنٹ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آئین بھی سپریم نہیں ہے، اس کو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ آئین بناتی ہے اور 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے. یہ ایک ایبسولوٹ میجورٹی اگر کوئی پارٹی لے لے گی اور وہ اس کو مس یوز کرے گی، انفارچونیٹلی اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں. جس طرح سے 97 میں نواز شریف صاحب 15ویں ترمیم لے آئے تھے، بٹ آئی ڈونٹ ریکگنائز کہ سپریم کورٹ کے 8 10 12 14 یا 15 یا 17 جج بیٹھ کے جو 2/3 میجورٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہوگا. پارلیمنٹ ہی کو آپ نے سپریم ماننا ہے اور آئین ہی کو جو ہے وہ آپ نے سپریم ماننا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آئین جو عمومی لیجسلیشن ہے اس کو سپریم کورٹ آن دا ٹچ سٹون کے آئین سے وائلیٹو تو نہیں ہے دیکھ سکتی ہے، اور ایون ہائی کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے اور وہ لاز کو اکارڈنگلی جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی اوور ریچ ہوتی ہے. تو سر ابھی یہ ایک جنرل بات تو ہو گئی، اب آپ ذرا اسپیسیفک بات بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر ایک ایزمپشن بناتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ تو آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، انکروچ کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ والی جو بل جو منظور ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہوگا یا آپ کہیں گے کہ نہیں بل کی تمام تر مخالفت کے باوجود بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب سپریم کورٹ دیکھیں نا، 2 باتوں کے اوپر یہ بات کہے گی اور میرا خیال ہے وہ کہیں گے. ایک تو آرٹیکل 191 جو ہے سپریم کورٹ اپنے انٹرنل رولز بناتی ہے انڈر آرٹیکل 191، اور دوسرا جو یہ سو موٹو نوٹس ہے یہ لیتے ہیں آرٹیکل 184(3) کے نیچے. تو سپریم کورٹ کہے گی کہ جی نہیں یہ تو ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال کر رہے ہیں، آپ نے کیسے لیجسلیٹو امینڈمنٹ کر کے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، یا آپ نے ہمیں جو ہے وہ اس کو سکویز کر دیا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جا سکتے ہیں. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور اگر ایسا ہوا جو کہ آپ کے خیال میں ہوگا تو یہ آپ اس میں آپ کی رائے کیا ہوگی؟ پارلیمان کے ساتھ یا سپریم کورٹ کے ساتھ؟ آپ کی رائے کیا ہوگی پھر اس میں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان میں پہلے ہمیں پارلیمنٹ میں جب تک ہم شامل ہی نہیں ہوں گے، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں اس معاملے کو اگلی پارلیمنٹ کے اوپر آپ چھوڑیں. اگلی پارلیمنٹ آئے گی وہ ساری اپنے اس معاملے کو دیکھے گی. اس پارلیمنٹ کے پاس تو دیکھیں یہ تو ڈمی پارلیمنٹ ہے، جس کے پاس جس کی اپوزیشن ہی اس پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جس پارلیمنٹ کا راجہ ریاض اسپیکر ہے، لیڈر آف اپوزیشن ہے. آپ اندازہ لگا لیں نا، وہ پارلیمنٹ تو مذاق ہے، ظاہر ہے اس کی بات کو تو کوئی نہیں مانے گا. لیکن اگر حکومت نے اس کو واپس نہیں لیا، جو کہ بظاہر یہ لگتا ہے نا، ظاہر واپس لینا ہوتا تو اس کو انیشیٹ ہی کیوں کرتے، اور اگر یہ بل عدالت سے اڑا تو ٹھیک ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے گھبرا کے یہ بل پیش کیا ہے، ادروائز انہوں نے کافی کوشش کی کہ یہ مینج ہو جائے. اور کل جس طرح سے مریم نواز نے پہلے شروع کیا کہ وہ 4-3 ہو گیا ہے، اور آج جسٹس مندوخیل صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آپ چھوڑ دیں، یہ تمہارا انٹرنل مسئلہ ہے، یہ ہم خود ہی دیکھ لیں گے. تو ان کا سارا بیانیہ نیریٹو جو ہے وہ تو دھڑام سے نیچے جب گر گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ کان سیدھا پکڑنے کے بجائے الٹا پکڑنے کی کوشش کی ہے.